قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نظر میں، دل میں، سینے میں ہے جلوہ غوث اعظم۔ نظر میں، دل میں، سینے میں ہے جلوہ غوث اعظم کا، سراپا ہے میرا آئینہ خانہ غوث اعظم کا، سراپا ہے میرا آئینہ خانہ غوث اعظم کا۔ اور خدا کو اس نے دیکھا اور رسول اللہ کو دیکھا، خدا کو اس نے دیکھا اور رسول اللہ کو دیکھا، جسے مرشد نے دکھلایا ہے چہرہ غوث اعظم کا، جسے مرشد نے دکھلایا ہے چہرہ غوث اعظم کا۔ اور جہاں میں دو فریق اولیاء میں آپ ہیں، لیکن جہاں میں دو فریق اولیاء میں آپ ہیں، لیکن گروہ انبیاء میں حشر ہوگا غوث اعظم کا، گروہ انبیاء میں حشر ہوگا غوث اعظم کا۔ خدا غریب کیا ہم کو ایک تمہارے لیے، ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز۔ محترم برادر طریقت الحاج محمد خلیل دیشمکھ قادری الکاظمی، ان کے جواں سال فرزند حافظ نبیل قادری، ان کے برادران، جمیع برادران طریقت، غلامان رسول و آل رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ رب تبارک و تعالی آپ کے ہمارے آج جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین۔ اور آج کی اس مجلس کے صدقے تصدق حق سبحانہ و تعالی ہماری اور آپ تمام کی اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً آج کی یہ محفل پیران پیر محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام نامی سے موسوم ہے، لیکن یہ انصاف کے خلاف ہوگا کہ آج جسے غوث اعظم نے ہندوستان کی بادشاہت عطا فرمائی اور جنہیں رسول اللہ کی طرف سے سلطان الہند کا لقب عطا کیا گیا، ہم ان کا ذکر مبارک نہ کریں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت میں ایسے دو عظیم شہزادے عطا فرمائے جن کو اللہ نے نوجوانان جنت کا سردار بنایا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ ریحانت رسول ہیں، وہ رسول اللہ کے رفت جگر ہیں، نور نظر ہیں۔ اور یہ بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہماری پیاسی آنکھوں کو اہل بیت اطہار کا دیدار عطا فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ سر کے بال سے لے کر ناف تک امام حسن علیہ السلام رسول اللہ کے مشابہ تھے، یعنی ہو بہو رسول اللہ کی شکل اور صورت۔ جب ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے گزرے تو امام حسن امام حسین کی عمر 6.5 7.5 برس کی بتائی جاتی، لیکن جب جوانی کی دہلیز پہ انہوں نے قدم رکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، جو مکے کے رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے رسول اللہ کی جوانیاں بھی دیکھی تھی اور جوانی کے شمائل رسول اللہ کی جوانی میں حضور کا حسن مبارک کیسا تھا اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ہو بہو شکل امام حسن علیہ السلام تھے، اور زیر ناف سے یعنی کمر سے لے کر قدموں تک امام حسین مشابہ تھے۔ اس میں کیا راز ہے؟ دیکھیے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہ دونوں شہزادوں رسول اللہ کے حسن کو منتقل کر ڈیوائیڈ کر دیا۔
ایک میں نہیں دیا، یعنی اوپر سے لے کر کمر مبارک تک اور کمر سے لے کر قدموں تک، یعنی جس کو رسول اللہ کے چہرے اقدس کی زیارت کا شوق ہوتا تو وہ امام حسن کے چہرے کو دیکھ لے، اور جن صحابہ کو رسول اللہ کے قدموں کو دیکھنے کی عادت ہوتی، کیونکہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب تھا کہ کس میں تاب تھی کہ رسول اللہ کے چہرے کو تک سکے۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں، دیکھیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ مرید سچا وہ ہے جو چہرے پہ مرشد کے نظر ایک لمحے کے لیے رکھے اور اپنی نظر کو نیچے کر، اس کی آنکھوں میں اتنی تابناکی اور اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے پیر کے چہرے کو دیکھ سکے۔ تو جو باادب مرید ہوتا ہے وہ جب مرشد اس سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ مرشد کے چہرے کو دیکھتا ہے، اور جب مرشد اس سے مخاطب نہیں ہوتے تو اس کی نظر مرشد کے قدموں۔ تو صحابہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ رسول اللہ جب ان سے مخاطب ہوتے تو وہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے اور ایک نظر دیکھ لیتے تو رسول اللہ کا چہرہ آنکھوں میں سما جاتا، اور اس کے بعد جب رسول اللہ ان سے مخاطب نہ ہوتے تو وہ رسول اللہ کے قدموں۔ تو اللہ نے حسن مصطفیٰ کا ایسا تقسیم فرمایا کہ جس کو رسول اللہ کے چہرے کی زیارت، آنکھوں کی زیارت، رخ انور کی زیارت کا شوق ہوتا تو وہ حضور کے چہرے کو دیکھتا، اور جسے رسول اللہ کے قدموں کی زیارت کا شوق ہوتا تو حسین شہید کربلا کے قدموں پر نگاہوں کو گاڑ دیتا۔ تو یوں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین کے حسن کو منتقل فرمایا، جس میں رسول اللہ کے حسن کو دونوں میں منتقل فرمایا۔ اور کسی شاعر نے اسی پس منظر میں کیا خوب شعر کہا تھا کہ حسن کو سبز تو رنگت ملی، حسین کو سرخ، بڑی نواسوں میں کیسی ہنا متی۔ ہنا کہتے ہیں مہندی کو، مہندی ہری ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے مہندی؟ ہنا جو ہوتی ہے ہری ہوتی ہے، لیکن جب ہاتھوں پہ چڑھ جاتی ہے تو وہ ہری نہیں، وہ لال ہو جاتی ہے۔ تو یہ مدینے کی ہنا ہے، اللہ نے امام حسن اور امام حسین میں منتقل فرمائی، اور پھر یہ ہنا مدینے کی جو چلی امام حسن اور امام حسین کی اولادوں میں منتقل ہوتے رہی، اور پھر یہ دونوں کو ملا کر پھر 8ویں 6 صدی ہجری میں ایک حسن جمع ہوا جسے ہم عبد القادر جیلانی اور معین الدین اجمیری کہتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ کا حسن اور جمال امام حسن اور امام حسین میں منتقل ہوا تھا، اسی طرح پھر 500-600 برس کے بعد رسول اللہ کا حسن و جمال غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر شیخ عبد القادر جیلانی میں منتقل ہوا، اور سنجر کی سرزمین پر خواجہ معین الدین اجمیری میں منتقل ہوا۔ اور یہی حسن و جمال کے ہم دیوانے ہیں، اور اسی حسن و جمال سے ہمیں محبت رکھنی ہے، اور یہی حسن و جمال رہ جانے والا ہے، باقی سب فانی ہے، باقی سب فانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے قرآن میں آئے، بولیے قرآن میں آئے ہیں۔ اللہ نے وہ سارا واقعہ بیان کہ زلیخا نے سہیلیوں سے کہا کہ میں نے ایک ایسے بشر کو دیکھا ہے کہ فرشتے بھی جس کے حسن کے سامنے شرما جائیں، اور ایک نگاہ اور برکت اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے حسن کا جمال کا یہ عالم ہے کہ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتے، حاشا للہ، وہ تو ملک کی طرح ہے، فرشتے کی طرح ہے۔ تو سہیلیوں نے کہا بس کر زلیخا، کتنی باتیں کرے گی، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ہم نے بھی مصر میں بہت خوبصورت لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو زلیخا نے کیا کہا، اپنے ہاتھوں میں لیمو رکھ لو۔ کیا رکھ لو؟ لیمو رکھ لو، اور چھریاں ہاتھ میں رکھو، میں پردے کے پیچھے سے یوسف کو بلاؤں گی، اور وہ جب آئے گا تو تم کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کے چہرے پہ نظر رکھنی ہے اور لیمو کاٹنا۔ یہ قرآن میں واقع ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، لیمو کاٹنا ہے تم کو۔ حسن یوسف میں وہ کشش تھی، وہ جمال تھا، وہ رانائی تھی، وہ خوبصورتی تھی کہ عورتوں نے، زلیخا کی سہیلیوں نے لیمو بھی کاٹے، انگلیاں بھی کاٹی، ان کو خبر تک نہیں، ان کو خبر تک نہیں ہوئی، اور انگلیاں کٹ گئی، خون نکل گیا۔ تو یہ کیا کشش تھی؟ یہ حسن یوسف میں وہ کشش تھی کہ جب آدمی حسن کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی خبر نہیں رہتی، اور نہیں رہنی بھی چاہیے۔
آپریشن ہوتا ہے تو عام آدمی کا جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے, پیر ہی کا آپریشن ہو, کوئی پھوڑا ہو, کچھ مار لگ گیا ہو, گولی لگ گئی ہو, تو ایک اسے انجیکشن دیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں اینستھیسیا. کیا کہتے ہیں؟ اینستھیسیا کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انجیکشن دیا گیا اس کے اطراف کے پورے علاقے کو وہ سن کر دیتا ہے, اور جب سن ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے ہی چھریاں ڈال کر کاٹا کوٹا جاتا ہے, لیکن اس کو ذرا درد کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ انجیکشن کے اینستھیسیا کا اثر ہے, اور وہ حسن یوسف کا اثر ہے. سبحان اللہ. اور حسن یوسف کیا ہے؟ حسن یوسف بھی میرے نبی کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمایا. تو رسول اللہ کے حسن اور جمال کا عالم کیا ہوگا ذرا آپ سوچیے. تصور کی آنکھوں سے آپ رسول اللہ کے چہرے اقدس کا تصور کر کے دیکھیے, آپ کو پتہ چلے گا. بیٹھو بیٹھو کہ رسول اللہ کتنے حسین اور جمیل ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سوئی ڈھونڈ رہی ہیں. کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ کمرے میں سوئی گم گئی ہے اور اندھیرا ہے. حضور تشریف لے کر آئے, اور جیسے ہی تشریف لائے ام المومنین نے کچھ ایسی بات بولی, حضور مسکرائے, اور میرے نبی نے جب مسکرایا تو اندھیرے کمرے میں اجالا ہو گیا. ایسے لگا کہ سورج نکل کر آ گیا, اور ام المومنین نے اپنی سوئی ڈھونڈ لی. تو حضور سمجھ گئے کہ عائشہ کو سوئی ڈھونڈنی تھی, اس لیے مجھے ایسا ہے. تو کیا کہنے لگے ایک سر بھر کر کہا کہ یا رسول اللہ وہ مصر کی عورتیں, بولنے والی کون ہے؟ مومنین کی ماں ہے. فرما رہی ہے کہ وہ مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی. میرے سرکار اگر آپ کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں کٹا لیتی. سبحان اللہ. تو یہ جمال کس کا ہے؟ کون کہہ رہی ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ. اور یہ جمال کس کو ملا؟ کمال سب کو ملا, جمال خاندان کو ملا. کمال میں سرکار صدیق اکبر کو بھی صدقہ ملا رسول اللہ کا, فاروق اعظم کو بھی ملا, 1,20,000 صحابہ نے, سب نے کچھ نہ کچھ پایا. لیکن کمال اور جمال دونوں ایک جگہ جو منتقل ہوا اسے اہل بیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت اطہار کہتے ہیں. اور جب رسول اللہ کا یہ حسن جمال پیران پیر کے چہرے میں جلوگر ہوا تو بغداد کی سرزمین پر یہ عالم تھا کہ جو غوث اعظم کو دیکھتا وہ غوث اعظم ہی کا ہو کر رہ جاتا. چہرہ مہرہ, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, گفت و کلام کرنا, یہ ساری خصوصیات پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر جب بغداد کی سرزمین پر لے کے آئے, اور جب لے کر آئے تو ایسے عالم میں آئے کہ ہر طرف کفر تھا. مسلمان برائے نام تھے. کیا تھے؟ بولیے. مسلمان برائے نام تھے. جتنے فرقے آپ تصور کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے فرقے غوث پاک کے زمانے میں موجود تھے. گناہ اتنے بڑھ گئے تھے اور ڈیبیٹس, مناظرے اتنے ہوتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ جمع ہو کر مناظرے کرتے. ابھی دلی میں ایک تماشا ہوا, ایک مناظرہ ہوا, ڈز گاڈ ایگزسٹ. دیکھیں ہمارے لوگ بہت متاثر ہو گئے اور کہا واہ ندوی صاحب نے کیا زبردست مناظرہ کیا. میں نے کہا بھائی ایسے مناظرے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ توجہ طلب بات ہے. یہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. کس کو؟ اب آپ دیکھیے ہندوستان میں جسے ایتھیسٹ کہتے ہیں, یعنی دہریے جو خدا کے وجود کے منکر ہیں, ان کی آبادی کتنی ہے؟ آپ بربنی میں رہتے ہیں, بربنی کی آبادی کتنی ہے؟ 3 لاکھ 4 لاکھ. آج تک کوئی دہریہ ملا؟ یا تو مسلمان ہے, یا تو ہندو ہے, یا تو عیسائی ہے, یا تو سکھ ہے, یا تو جین ہے. کسی نہ طریقے سے وہ خدا کو مانتا ہے, خدا کے وجود کا قائل ہے, اور یہ کہتا ہے کہ دنیا خود بخود نہیں بنی بلکہ بنانے والا ہے. کنٹینجنسی جسے کہتے ہیں, یہ دنیا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. ہندوستان میں 99% لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں. کتنے؟ 99% لوگ, بچوں کو کاؤنٹ بیٹھو, 99% لوگ خدا کے وجود کے, بولیے کیا ہے؟ قائل ہیں. وہ خدا کو مانتے ہیں, خدا کے وجود کے قائل ہیں. 1% ہیں جنہیں ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں, کبھی ہم ان کی محفلوں میں بیٹھے بھی نہیں, نہ ہمارے رشتہ داروں میں ہے. کیا کوئی ایتھیسٹ ہے آپ کے رشتہ داروں میں؟
کہ آپ کے کوئی دوست میں کوئی دہریہ ہے، ایتھیسٹ ہے؟ نہیں ہے۔ ایتھیسٹ ہمارے نہ رشتہ داروں میں نہ شہروں میں پتہ نہیں کہاں بستے ہیں۔ ان 1% لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ مناظرہ کیا، یہ ڈیبیٹ کیا گیا۔ ذرا سوچئے آپ، اس لیے کہ ہم خدا کے ایک ہونے کی دلیل پیش کر کر ذلیل ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مصنف امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب آخری وقت آیا تو وہ بستر پہ لیٹے ہیں اور شیطان بھی آ گیا۔ شیطان کہاں چھوڑنے والا ہے؟ وہ تو آخری وقت تک آپ کو ستانے والا ہے، آپ کو تکلیف اور ایذا پہنچانے والا ہے، بھٹکانے والا ہے۔ وہ بھی آ گیا، اور آ گیا تو امام فخر الدین بہت بڑے عالم تھے، جان گئے کہ یہ ملعون میرے پاس آ گیا ہے، اس کا کیا کام ہے؟ تو کہنے لگا، سلام کیا پہلے، حضرت نے جواب دیا، اس کے بعد بیٹھ گیا، اور جب بیٹھ گیا سر ہلا کے جواب دیا، بیٹھ گیا اور بیٹھ کر بولا کہ راضی جا رہے ہو؟ تو کہا میرا وقت آ گیا ہے، میں انتظار میں ہوں، اللہ جب بلائے چلا جاؤں گا، بیمار ہوں۔ تو کہا میرا ایک سوال ہے۔ کیا کہا؟ توجہ، کہا میرا ایک سوال ہے۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی نے کہا کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا راضی اللہ کو ایک مانتے ہو؟ ایک مانتے ہو؟ تو حضرت فخر الدین رازی نے کہا ایک مانتا ہوں۔ تو کہا تم کیا اپنے علم سے کوئی دلیل دے سکتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ تو امام فخر الدین رازی نے کہا یہ میرے لیے بڑی آسان بات ہے، اتنا بڑا عالم ہوں، زندگی بھر فقہ پڑھائی ہے، قرآن پڑھایا ہے، حدیث پڑھائی ہے، میں نے منطق پڑھائی ہے، ساری کتابیں لکھی ہیں، ایک دلیل پیش۔ اور وہ تو معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا توحید کا درس۔ جنت سے جب نکالا گیا، جب وہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا درس، اس نے اپنے علم کی بنیاد پر اس دلیل کو کاٹ دیا۔ امام رازی نے دوسری دلیل پیش کی، اس کو بھی کاٹ دیا، تیسری پیش کی، اس کو بھی کاٹ دیا۔ اسی طریقے سے 99 دلیلیں، کتنی؟ 99 دلیلیں ثبوت پیش کر دیے کہ اللہ ایک ہے، اور ہر دلیل کو شیطان اپنے علم کی بنیاد پر کاٹتا رہا۔ اب جب یہ خبر ہو گئی، پتہ چل گیا، یقین ہو گیا کہ اب اگر میں اللہ ایک ثابت نہ کر سکوں تو پھر کفر پر میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب علم نے ساتھ چھوڑا تو پیر کی یاد ہے، اسی لیے اللہ نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پہلے تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور جب تقوی اختیار کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہو اللہ ہم نے تقوی اختیار کر لیا، تو اللہ فرماتا ہے اس کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب سچوں کے ساتھ ہو۔ تو اب جب سچے یاد آئے، اچھے یاد آئے، اپنے پیر و مرشد یاد آئے، وہ بہت دور تھے، صدا لگائی پیر و مرشد کہاں ہیں؟ ایمان کے لالے پڑے ہیں راضی کے، خبر لیجئے، بچا لیجئے۔ تو آسمانوں میں ایک صدا گونجی، امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ وضو فرما رہے تھے، وہیں سے پانی کا لوٹا پھینکا اور وہ لوٹا نکل کر آیا، شیطان کے سر پر گرا، پانی راضی کے چہرے پر گرا، آواز گونجی، اور آواز گونجنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، حدیث سے ثابت۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو یہ قرب الہی حاصل کری ہوئی ذات تھی، نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے ولایت میں پہنچے تھے۔ تو اب ان کی آواز نہیں تھی، اللہ کی آواز، اللہ ان کی آواز بن گیا۔ کیا عجب ہے کہ اللہ کی آواز نہ ہے؟ اب اس کا بھی انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ۔ تو آواز گونجی اور حضرت نجم الدین کبریٰ نے کہا اے راضی یہ کیا لگا رکھا ہے کہ دلیل دے گا، دلیل دے گا، یہ کیوں نہیں کہتا شیطان سے کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا۔ ہم کون ہوتے ہیں دلیل دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں دلیل پیش کرنے والے؟ اور دیکھو اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا ہے، اللہ کی صفات میں غور کرنا ہے۔ ذات میں غور کرو گے فنا ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ قرآن کے حوالے سے فرماتا ہے کہ اس کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، اس کو لوگ پڑھ کر ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں، لیکن کب؟ جب رسول اللہ کی سچی محبت لے کر پڑھے گا، رسول اللہ کا بغض لے کر پڑھے گا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اب یہ جو ڈیبیٹ ہوا ہے، ایک تماشا ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، اور جو لوگوں کو دہریت، لاطینیت
ایتھیزم کے بارے میں خبر تک نہیں تھی وہ بھی جانتے. اب ایک نئے فتنے ہماری نسلوں میں شروع ہونے والے ہیں جس کے لیے آپ کو بڑا چوکنا رہنا پڑے گا. یاد رکھو سرزمین ہندوستان پر جب میرے خواجہ تشریف لے کر آئے تو سرکار غریب نواز نے مشرکوں سے، کافروں سے، دہریوں سے کوئی مناظرہ کیا؟ بولیے، مناظرہ نہیں کیا. وہ حسن و جمال مصطفیٰ لے کر آئے، وہ کردار رسالت معاب لے کر آئے، وہ حضور کی سیرت لے کر آئے تھے. اور گفتگو اس لیے نہیں تھی کہ غریب نواز بولنے والے عربی، سرکار غریب نواز بولنے والے فارسی، اور جس علاقے میں آئے تھے وہ بھی مردوں کا علاقہ تھا، وہ ہجڑوں کا علاقہ نہیں، مردوں کا علاقہ تھا. پرتھوی راج چوہان کے علاقے میں آ کر جب میرے خواجہ بیٹھے تو وہاں پر شدھ سنسکرت بولی جاتی تھی. کیا بولی جاتی تھی؟ شدھ سنسکرت بولی جاتی تھی. اور سرکار غریب نواز یا تو فارسی بولتے تھے یا تو عربی بولتے تھے. اب یہ زبان کا تو کوئی تبادلہ ہوا نہیں. آپ میری بات سنیں گے تو مجھ سے متاثر ہوں گے، بات سمجھیں گے ہی نہیں تو آپ کیا بول رہے ہیں میرے کو کیا معلوم. عثمان علی خان نے اپنے دونوں بیٹیوں کی شادیاں ترکی کے آخری حکمراں عبد المجید کی بیٹیوں سے کی تھی. ایک کا نام تھا اسرا، ایک کا نام بڑی کا تھا درست شہوار. دونوں بڑے حسین و جمیل اور خوبصورت تھے. جب مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے سلطنت عثمانیہ کو برطانیہ کی سازش کے نتیجے میں 3 کانٹیننٹس پہ حکومت ہوتی، اور تر الغازی کی اولاد میں سے تھی کس کی؟ 700 سال حکومت کی. کتنے؟ خلافت عثمانیہ نے کتنے؟ 700 سال، 3 کانٹیننٹس پر. کتنے؟ ایشیا پر ان کی حکومت، یورپ پر ان کی حکومت، اور افریقہ کے کانٹیننٹ کے کئی حصوں پر، بر اعظم پر ان کی حکومت تھی. جب ان کو ختم کر دیا تو عثمان علی خان کو خبر ملی کہ یہ دنیا کے سب سے ریچسٹ آدمی تھے. ہم دکن میں رہتے ہیں نا بھائی، یہ آج کا جو امبانی اڈانی ہے وہ تو 1% کی خیرات میں ان کی اتنا دولت مند بن جاتا. اس زمانے میں اتنی دولت تھی ان کے پاس ماشاءاللہ. تو ان کو جب خبر ہوئی کہ کنگ عبد المجید کو برطرف کر دیا گیا، خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہو گئی دوسری جنگ عظیم کے بعد، ورلڈ وار کے بعد، تو انہوں نے کیا کیا کہلا بھیجا کہ ہم آپ کی دونوں بیٹیوں سے، ہمارے دونوں بیٹوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ناز و نخروں میں بنی ہیں، یہ شہزادیاں ہیں تو ان کو شہزادہ ہی لگے گا. تو پیرس میں شادی ہوئی. کہاں پر؟ فرانس میں گئے، پیرس میں شادی ہوئی. سارے اخراجات عثمان علی خان نے کنگ عبد المجید کے دیے. لیکن یہ دونوں جب آئیں دونوں ترکی بولنے والی اور یہاں پر اردو بولنے والے یا تھوڑی بہت انگریزی. تو وہاں پر حیدرآباد میں مقولہ مشہور ہوا تھا، پرانے بزرگ لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں نے کہا تھا کہ زبان یار من ترکی، کہ من ترکی نمی دانو، کہ میرے یار کی زبان ترکی ہے، ترکی میرے کو آتی نہیں. تو میاں بیوی تھے، کام چل گیا ہے کہ نہیں؟ بولیے. میاں بیوی تھے، کام چل گیا، بچے بھی پیدا ہو گئے، عصمت جاں بھی ہو گئے، سکندر جاں بھی ہو گئے، مکرم جاں بھی ہو گئے، اولادیں بھی مقفم جاں بھی ہو گئے. یہ سارے پیدا ہو گئے. بعد میں اعظم جاں ہوئے، معظم جاں ہوئے، پھر ان کی اولادیں ہوئی. تو یہ زبان یار من ترکی کے من ترکی نبی دانا، میرے یار کی زبان ترکی اور مجھے ترکی نہیں آتی. ذرا سوچئے، غریب نواز بہت بڑا مشن لے کر آئے تھے، اور یہ مشن اب بغیر گفتگو کے کیسے بڑھتا؟ ذرا سوچئے. تو یہ معمولی کام نہیں تھا، یہ رسول اللہ کا دین لے کر آئے. یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے. تو کیا لے کر آئے تھے؟ غریب نواز کو معلوم تھا کہ میں سید ہوں، میں جید ہوں، اور میں رسول اللہ کی آل. گفتگو کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں، میرے چہرے میں مصطفیٰ کے جلوے دیکھیں گے، خود بخود لوگ آ کر مسلمان. تو وہ جلوہ لے کر سرکار غریب نواز آئے تھے. اور میرے غریب نواز جب تشریف لے کر آئے تھے تو حسن جمال کا عالم کیا تھا کہ آپ کو پتا ہے. آئے اور بڑی خاموشی سے اور سادگی سے سرکار غریب نواز بیٹھ گئے، کچھ نہیں کیا. چند فقراء کو، غریبوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آنے جانے والے لوگ جن کی نظر سرکار غریب نواز پر پڑتی وہ پورے ٹھاکر تھے، سنگھ تھے، چودھریاں تھے، رجواڑے تھے، بڑے بڑے خاندان والے لوگ تھے. اور یہ جب آئے غریب نواز کو دیکھتے تو چہرے میں اتنی کشش تھی کہ میرے خواجہ کو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. جاتے جاتے رک جاتے بیٹھ جاتے اور سرکار غریب نواز کے چہرے میں گم ہو جاتے.
اور کہتے ہیں کہ ایسا چہرہ تم نے دیکھا ہی، وہی جو مصر والوں نے کہا تھا کہ ایسا بشر، ایسا خوبصورت چہرہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور جلووں میں غریب نواز کے گم ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور ٹک ٹکی باندھ کے غریب نواز کو دیکھتے ہیں۔ اب جب یہ بیٹھنے والوں کا حلقہ بڑا ہوا، پہلے 10 پھر 50 پھر 100 پھر 200 پھر 500 1000 ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، اور خواجہ اپنے فقراء کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور غریب نواز کے چہرے کو تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ راجہ کو خبر ہوئی، اس نے کہا یہ کیا بات ہے کہ چند مسلمان درویش آئے ہیں اور ان کے پاس جو ہے جمع غفیر لگ رہا ہے، اور بادشاہ کو ہمیشہ پریشانی کس سے ہوتی ہے؟ ان سے ہوتی ہے جن کے پاس مخلوق خدا آتی ہے۔ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی مجلس باز میں 70,000 لوگ بیٹھے۔ پہلے جامع مسجد میں ہوا، خانقاہ فل ہو گئی، باہر نکل گئے، جامع مسجد چلے گئے، جامع مسجد فل ہو گئی، پھر غوث پاک کا بیان ہو رہا ہے، 70,000 لوگ آ گئے۔ اب کون سی مسجد میں 70,000 لوگ آئے؟ تو میدان میں چلے، جو میدانوں میں چلے گئے تو پتا چلا کہ 400 علماء تو قلم دوات لے کر بیٹھے۔ آج کے علماء نہیں، اس دور کے علماء 400 قلم دوات لے کر بیٹھے اور پیرانے پیر کے ارشادات لکھ رہے ہیں، اور ہر محفل میں 1000 سے 2000 لوگ توبہ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ چور، زندیق، ڈاکو، زانی، شرابی، سودخور، یہودی، دہریے، عیسائی اور آتش پرست، یہ سارے کے سارے آتے اور غوث پاک کا مجلس باز میں بیٹھتے، پیرانے پیر کا آواز سنتے اور مسلمان ہو جاتے۔ گناہگار ہوتا تو توبہ کر لیتے، اور کئیوں کی تو جانے چلے جاتے، کئی تو واصل بادشاہ کو خبر ہو گئی بنو عباس کے خلیفہ کو کہ عبد القادر جیلانی آئے ہیں، رسول اللہ کے شہزادے ہیں، اور ان کے پاس 70,000 لوگ ان کی محفل واعظ میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو اس نے پیرانے پیر کو خریدنا چاہا۔ اس نے کیا کیا؟ آج کل یہی ہو رہا ہے نا، پیسہ دو، دولت دو، خرید لو۔ تو اس نے پیرانے پیر کے پاس اشرفیوں کی تھیلیاں روانہ کی، اور پہلے بیل بھجوایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو غوث پاک نے کہا مجھے کیا کام ہے، میں نہیں ملوں۔ تو اس نے پھر کیا کہا، اپنے خادم خاص کو جو سب سے زیادہ اس کا بااعتماد آدمی تھا اس کو روانہ کیا، اور وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا۔ تھیلیوں کی تھیلیاں تھی، ہیرے جواہرات اشرفیہ وغیرہ لے کے غوث پاک کے سامنے رکھ دیا۔ پیرانے پیر سے کہنے لگا یہ بادشاہ سلامت نے آپ کی خدمت میں بھیجے ہیں۔ تو پیرانے پیر نے کہا میں ان قبول نہیں کرتا، مجھے ضرورت نہیں۔ تو کہا نہیں کر لیجئے ورنہ مشکل ہو جائے۔ دھمکی دی، علی کے شہزادے کو دھمکی دی، رسول اللہ کے لخت جگر کو دھمکی دی۔ پیرانے پیر نے ان میں سے ایک پوٹلی اٹھائی اشرفیوں، اور اٹھا کر ایسے اس کو دبایا۔ جیسے ہی دبایا خون کی نہر جاری ہوئی، خون کی نہر جاری ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے پیروں کے درمیان سے نکلنے لگی۔ سانس میں کی ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے۔ یہ منظر جب بادشاہ کے سب سے قریبی شخص نے دیکھا تو غوث پاک نے فرمایا جا اور جا کر عبد القادر کا پیغام تیرے بادشاہ کو سنا دے کہ فقیر کے کاموں میں اگر مداخلت کرے گا تو یہ خون کی نہر اس کے محل تک دوڑا دوں گا، اور اسی خون میں اس کے محل کو ڈبو دوں گا۔ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ حقیقت میں محل کو ڈبا دیں گے، اور جب بھاگ کر گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ عبد القادر راضی ہو گئے، اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ وہ خانقاہی میں بیٹھیں گے، باہر نہیں جائیں گے۔ تو اس بادشاہ کے خلیفہ کے سب سے قریبی شخص نے اسے پیغام دیا کہ خبردار عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں پیروں میں مت جاؤ، اس لیے کہ میں جو ان کی طاقت کا مظاہرہ دیکھ کر آ رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ایک پلک جھپکتے ہی تجھے اور تیری ساری بادشاہت کو عبد القادر ختم کر سکتے۔ وہ طاقت ان کے پاس۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ رسول اللہ۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ مولا کائنات نے عطا فرمائی۔ اب وہی طاقت اور وہی ہمت اور وہی جلال اور وہی جمال لے کر میرے خواجہ ہندوستان کے سرزمین پر آئے، اور آئے جب بیٹھ گئے، نہ تلوار ہے نہ ہتھیار ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے ہندوستان میں، نہیں، اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں، پیار کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ یاد رکھو، یہ مناظرے کر کے نہیں پھیلا ہے اسلام، محبت بانٹ کر اسلام پھیلایا ہے۔ اسی لیے کہ یہ لوگ یہاں کی محبت کے بھوکے تھے، پیاسے تھے۔ اور سرکار غریب نواز کا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ بیٹھے اور ایک غیر قوم کا لڑکا، غیر مسلم، بڑا حسین جمیل
اور اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا، اس کا گزر ہوا وہاں سے، اور اس نے جیسے ہی خواجہ ہند کے چہرے کی طرف دیکھا، نظر ڈالی، تو وہ خواجہ کا دیوانہ ہو گیا۔ بھئی آج 800 سال گزر گئے ہیں، گنبد میں اتنی کشش ہے تو چہرے میں کتنی کشش ہوگی ذرا سو، ہے کہ نہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھو۔ میرا تو ہمیشہ کا یہی معمول ہے کہ میں تو ہمیشہ باہر بیٹھتا ہوں اور باہر بیٹھ کر سرکار غریب نواز کی گنبد کو تکتا رہتا ہوں، اس لیے کہ مدینے میں جاتے ہیں تو رسول اللہ کی گنبد کو تکتے ہیں، اور اجمیر میں جاتے ہیں تو خواجہ کی گنبد کو تکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا تھا کہ کون اس گنبد اقدس میں مکی ہے یارب، کون اس گنبد اقدس میں مکی ہے یارب، اولیاء جس کے لیے بہر طواف آتے ہیں۔ یہ وہ کشش ہے سرکار غریب نواز کی، تو گنبد میں اتنی کشش ہے تو خواجہ کے چہرے کی کشش کا عالم، حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لڑکے نے خواجہ کے حسن و جمال کو دیکھا اور آ کر خاموش بیٹھ گیا اور بہت دیر تک خواجہ کو دیکھتا رہا۔ صبح سے شام ہو گئی، گھر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر بیٹھا، خواجہ کے چہرے کو تکتا رہا، صبح کی شام ہو گئی، پھر چلا گیا۔ تیسرے دن یہی معمول ہوا تو ماں سمجھ گئی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، نہ یہ کام پر جا رہا ہے، نہ اس کا دل لگ رہا ہے، نہ اس کو نیند آ رہی ہے، رات بھر چھت پر ٹہلتا رہتا ہے گھر کے برآمدے میں، اور صبح ہوتی ہے چلا جاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو آنکھوں میں ایک کشش ہوتی ہے اور بڑی تیزی سے جاتا ہے۔ جب لوٹ کے آتا ہے تو ایک ایک قدم مصیبت سے اٹھا کر آتا ہے۔ ہو کیا گیا؟ ماں نے پکڑ کر بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا سب خیریت تو ہے، کہیں تجھے پریم تو نہیں ہو گیا؟ کسی کنیا سے پریم تو نہیں ہو گیا تجھے؟ ہو گیا ہے تو مجھے بتا۔ تو بیٹے نے کچھ نہیں بتایا، خاموش۔ کئی دن تک یہ چلتا رہا۔ ایک دن ماں چھپ چھپا کر اپنے بیٹے کا پیچھا کرتے کرتے گئی تو دیکھا کہ وہ استبل جہاں غریب نواز کو پرتھوی راج نے بیٹھے نہیں دیا تھا، وہیں کہیں پہ میرے خواجہ اجمیر میں کسی درخت کے سائے تلے اس کی پشت کو پیٹ لگا کر بیٹھے ہیں، اور یہ لڑکا وہاں بیٹھا ہے اور ٹک ٹکی باندھے غریب نواز کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ ماں ذرا سمجھ میں آ گیا کہ یہ دیوانہ ہو گیا، اور یہ سمجھنے لگی کہ اس پر کوئی جادو ٹونا اثر کر گیا ہے، اور یہ پلٹ کر جب آئی تو اس نے پکڑ لیا اپنے بیٹے کو اور پکڑ کر کہا کہ خبردار، جو آج کے بعد اگر تو اس مہاپرش کے پاس گیا جو مسلمانوں کے گرو بتائے جاتے ہیں، تو اپنی ماں کا مرا منہ دیکھے۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ دل اپنا غریب نواز کے قدموں میں چھوڑ کر آیا ہے، قدموں میں دل چھوڑ کر آیا ہے۔ سرکار غریب نواز کو خبر ہوئی کہ اس کی ماں نے اسے آنے سے منع کر دیا۔ اب دیکھو، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اجمیر جاتے ہیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ غریب نواز جسے چاہتے ہیں اسی کو بلاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایبسینٹ ہو گئے تو کیا سرکار غریب نواز کی نظر نہیں پڑتی؟ دیکھو، کلاس میں پریزنٹ جو بچہ رہتا اس کے بارے میں نہیں پوچھتے، آپ پوچھتے، جو ایبسینٹ رہتا اس کے بارے میں پوچھتے۔ تو کبھی کبھی خاموشی عافیت اس میں کہ ایبسینٹ ہو جانا، تو غریب نواز یاد کرتے بولتے آج کیا بات ہے وہ میرا عاشق نہیں آیا، اتنے سالوں سے آ رہا تھا۔ تو کلاس میں اٹینڈنس نہیں ہے تو کس کو بولتے؟ جو ایبسینٹ رہا اس کے بارے میں پوچھتے۔ تو سرکار غریب نواز کی کلاس میں وہ نوجوان ایبسینٹ ہو گیا، تو خواجہ نے پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے؟ نظر نہیں آتا، جو ہمیں ٹکٹکی باندھے دیکھتا ہے، نہ بات کرتا ہے نہ کلام کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ خواجہ اس کی ماں نے، سرکار اس کی ماں نے اس کو روک دیا ہے۔ تو ادھر خواجہ غریب نواز بے چین، کتنی محبت، دیکھو نہ بات ہوئی ہے نہ گفتگو ہوئی ہے۔ یہ تصوف ہے، کیا ہے؟ التصوف کلہ ادب، التصوف کلہ محبت، محبت ہی محبت ہے۔ تصوف میں نفرت کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ سرکار غریب نواز بے چین و بے قرار ہو گئے۔ اس کے بعد اس نوجوان کا یہ عالم ہوا کہ بغیر پانی کے مچھلی جیسے تڑپتی ہے ایسے تڑپنے لگے، اور ادھر غریب نواز کا بھی دل نہیں لگتا، یہ بھی بے چین ہے۔ مریدین دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 گزر گئے۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز نے کہلا بھیجا، اس بوڑھی سے جا کر کہو کہ معین الدین چاہتا ہے کہ اس نوجوان کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بھیج دیا جائے۔ ماں سمجھ گئی کہ عافیت اسی میں ہے کہ اگر میں نے اپنے بیٹے کو معین الدین کے حوالے نہیں کیا تو مجھے اسے آگ کے حوالے کرنا پڑے گا اور اس کی چتا جلانی پڑے گی۔ ماں نے تیار کر کر بھیجا کہ اے میرے بیٹے، اب تو میرا نہیں رہا، اب تجھ پر میرا کوئی اختیار نہیں رہا، تو
اپنے دل و جان سے معین الدین کا ہو گیا ہے. جا وہ جو کہتے ہیں کر, وہ جو کہتے ہیں پردے کو پڑھ اور انہی کا ہو جا, انہی کے پاس رہ جا, اسی میں تیری عافیت ہے. تو لوگ بول بول کر تبلیغ کرتے ہیں. میرے خواجہ نے نظر ڈالی تو کتنوں کو مسلمان بنا, نظر محبت کی ڈالی. کیا سی ڈالی؟ یہ نفرتوں کی نظریں, عداوتوں کی نظریں, یہ جیبوں پہ نظر رکھنا, یہ منصب پر نظر رکھنا, یہ دولت پر نظر رکھنا, یہ سب میرے خواجہ نے بولو نہیں کیا. محبت کو عام کیا. اور تصوف کا پیغام یہی ہے کہ آج جو ملک ہندوستان کے حالات آپ کی اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں, آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ غیر قوم ہمارے خون کی پیاسی بن گئی. بنے ہیں کہ نہیں بولے؟ آپ ٹرین میں سفر کر کے دیکھیے, پلین میں سفر کر کے دیکھیے, اسپتال کو جا کر دیکھیے, کسی سرکاری دفتر کو جا کر دیکھیے, آپ کہیں بھی جا کر دیکھیے, ان کے دلوں میں ہماری نفرت ڈال دی گئی ہے. اور اس کا کہیں نہ کہیں قصور ہمارا بھی, ذمہ داری ہماری, اس لیے کہ ہم خواجہ کی چھٹی تو کر رہے ہیں لیکن خواجہ کے پیغام پر عمل نہیں کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ہم خواجہ کے پیغام پر عمل نہیں. خواجہ غریب نواز کا پیغام کیا تھا؟ غریب نواز کا پیغام یہ تھا, کیا تھا؟ محبت سب کے, نفرت کسی سے نہیں. آج مسئلہ یہ ہے کہ کندھے کو کندھے لگا کے نماز پڑھ لا. اگر غلطی سے کوئی وضو کرنے والا آ گیا اپنی مسجد میں تو دھپے مار کے نکال دیتے, نکالتے نہیں نکالتے, یوں کہے گویا بھائی کوئی ڈوبی کے نماز پڑھا, غلیظے مار کے نکال دیتے. اور بعض مسجدوں میں لکھ کے لگا دیے ہماری مسجد میں ہمارے مسلک کے علاوہ کوئی بھی نہیں آنا. میں بولا آپ کے باپ کی مسجد ہے, آپ ہیں کون روکنے والے؟ ہے آپ کے باپ کی ہے تو روکیے. آپ میرے گھر میں کوئی آ رہا, میں بول سکتا ہوں میرے باپ کا گھر ہے, آپ نہیں آنا. تو لوگ بولتے بھائی بات میں دم بھی ہے, ان کے باپ کا آئین ہو روک سکتے. مسجد کس کا گھر ہے؟ تمہارے باپ کا گھر ہے کہ اللہ کا گھر ہے؟ بولو اللہ کا گھر ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی میں یہودیوں کا استقبال کیا. حدیث پڑھو بخاری میں, وفد آیا رسول اللہ سے ملاقات کے لیے اور ان کی عبادت کا وقت ہو گیا تو رسول اللہ کی فراغ دلی دیکھو میرے آقا کی, وہ بے چین ہو گئے اور وہ دیوار کے پاس ٹھہر کر اپنی عبادت کرتے ہیں. تو سرکار نے کہا کیا بات ہے, تم لوگ بے چین نظر آ رہے ہو, کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو کہنے لگے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عبادت کا وقت ہو گیا, کہاں کریں ہم؟ وہ گریہ گزاری دیوار کے پاس جا کر کرتے ہیں. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو فراغ دلی دیکھو, تم مسجدوں میں اپنے ہی کلمہ کو بھائی کو آنے نہیں دیتے. میرے نبی نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو, جاؤ مسجد نبوی میں کسی دیوار کے سامنے ٹھہر کے عبادت کر لو. تو صحابہ پریشان ہو گئے, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کو اجازت ہے. تو حضور نے کہا اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, وہ یاد تو موسیٰ اور داؤد کے ربی کو کر رہے ہیں, تو سلیمان کے رب کو غلطی کیا کر رہے ہیں؟ تو فراغ دلی پیدا کرو, رسول اللہ کی سنتوں کو نگاہوں کے سامنے رکھو. اپنے تو اپنے پرائے بھی اگر مسجد میں آئے ان کا استقبال کرو. مسجد میں آئیں گے, قرآن سنیں گے تو پیغام لے کر جائیں گے. ہمارے بزرگوں نے اسلام اتنی خوبصورتی سے پھیلایا تھا کہ آج بھی تلنگانہ, آندھرا اور کرناٹکا کے علاقوں میں آپ گاؤں میں جا کر دیکھیے کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھ کر نکلتے ہیں اور عصر کی نماز, تو باہر پورے غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر ٹھہری دیتی. دیکھیں گے آپ کو تو عبد القدوس صاحب سے پوچھئے گاؤں میں کیا کرتے, شہر میں بھی اپنے بچوں کو تلک لگائے ہوئے وہ رہتی ہیں اور اپنے بچوں کو لے کر ٹھہرتے ہیں. اور اس میں راز کیا تھا؟ سرکار شہزادے غوث اعظم ہمارے پیر و مرشد نے کئی رازوں پر سے پردے اٹھائے. اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں, اور کروڑوں کا فیض جاری رہے صبح قیامت تک. تو ہم نے جو پوچھا کہ بابا یہ کیا ماجرا ہے, کہ کوئی رکشے والا بھی ہے نماز پڑھنے میں, کوئی آٹو والا بھی ہے, اور کوئی بے نمازی بھی ہے, کبھی کبھی پڑھتا, جمعے کے جمعے کا بھی ہے, کبھی ہفتے کے ہفتے کا بھی ہے, کبھی 4 دن کا ایک بھی ہے. انہیں بھی پڑھ کے پھونک دے رہا اور ان لوگوں کو فائدہ ہو جانا. بخار ہے چلے جا رہا, بیماری ہے چلے جا رہی, کچھ بھی کھانا نہیں کھا رہا, پھونکتے لے کے جاتے گھر میں کھانا کھا رہا. دیواریں نہیں ہے نا, بار بار آ رہی. تو شہزادے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تھا بابا ہمارے بزرگوں نے اسلام بڑی حکمت سے پھیلایا ہے. وہ مسجد جس کے یہ آج دشمن بنے, جہاں پر آ کر آج یہ نعرے لگا رہے ہیں خواجہ کا عرس ہے اور خواجہ ہندوستان کے بادشاہ ہیں تو پیغام سن لو. تو ہمارے بزرگوں نے کیا کہا کہ یہی مسجد کے وہ دشمن ہے نا,
اسی مسجد کو ان کی ضرورت بنا دیں گے. حکیم کے پاس بعد میں جائیں گے, دواخانے کو بعد میں جائیں گے, مسجدوں میں پہلے آئیں گے. تو کیا کیا بزرگوں نے, کیا کیا, باہر نکلے اور لوگوں نے کہا کہ بچے بیمار ہیں, کیا کیا جائے. تو کسی ولی کامل نے فرما دیا کوئی بات نہیں, جب کوئی مسلمان نماز پڑھ کر نکلے تو جب نکلے تو اس سے کچھ پڑھ کر پھٹوا لو, تمہارے بچے اچھے ہو جائیں گے. تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ جو نکل کر ہزاروں لاکھوں جاہل بھی ہیں, عالم بھی ہیں, رکشے والا بھی ہے, آٹو والا بھی ہے, شیخ طریقت بھی ہے, مرید بھی ہے, اچھا بھی ہے, برا بھی ہے, یہ پھونک رہا ہے, اس کی پھونک کی اللہ لاج نہیں رکھ رہا ہے بلکہ اس ولی کی لاج رکھ رہا ہے جس نے لوگوں کو اس طریقے بتا دیا. اللہ ان کی لاج رکھ رہا ہے. تو بزرگوں نے کیا کیا تھا, اسلام بڑی خوبصورتی سے پھیلایا تھا. آج وہی لوگ ہماری مسجدوں کے دشمن بنے. کیوں؟ ہم نے ان کو ہمیشہ دشمن بری نگاہوں سے دیکھا ہے. نہیں, آپ کی محبت کے حقدار آپ کے گھر والوں سے زیادہ یہ لوگ ہیں, اس لیے کہ یہ بیمار ہیں, اس لیے کہ یہ کفر کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ تبلیغ اسلام کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تبلیغ اسلام کا سب سے بہترین طریقہ سرکار غریب نواز کی سیرت پر عمل کرنا ہے. بڑے کا کھا رہے, تقریر کر دے رہے, تمہارے کو کھا جاتے, ابا کو کھا جاتے, بابا کو کھا جاتے. یہ تصوف نہیں, اسی کی وجہ سے نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا. ہندوستان میں جو نقصان ہوا ہے نا, آج جو ہزاروں مسلمانوں کو موب لنچنگ کر کر مارا گیا ہے, اسی وجہ سے مارا گیا ہے. سرکار غریب نواز کے غلام ہے نا تم لوگ, ہے کہ نہیں؟ بولو. ہندوستان پر غریب نواز کے ماننے والوں کا زیادہ حق ہے اور ہندوستان کا حق تم پر زیادہ ہے. یہ بھی بول رہا ہوں, تمہارا حق ہندوستان پر ہے اور ہندوستان کا حق بولو تم پر ہے. وہ کیسے؟ میرے خواجہ آئے آج سے 800 برس پہلے, لنگر شروع کیا. اور لنگر کہاں دیکھے تھے غریب نواز؟ سب سے پہلے غوث پاک کی خانقاہ میں دیکھ کر آئے. پیرانے پیر نے وہاں لنگر قائم کیا تھا. مدینے سے بغداد, بغداد سے ہندوستان آئے تو غریب نواز وہاں لنگر دیکھے اور لنگر دیکھ کر کہا کہ یہ کیسا لنگر ہے؟ تو کہا گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے لنگر شروع کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ نیکی کمانے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ غریب کو کھانا کھلانا. یہ پیرانے پیر کا ارشاد. کعبے میں غلاف چڑھانے سے افضل یہ ہے کہ کسی بھوکے کو ایک وقت روزی عطا کر دی جائے. یہ غریب پیرانے پیر کا ارشاد مبارک ہے. اور یہ آج بھی خانقاہوں میں, درگاہوں میں یہ سلسلہ چلا ہے. غریب نواز وہ لنگر دیکھ کر آئے اور آ کر اپنا لنگر یہاں بڑی دیر چھوٹی دیر جسے آپ کہتے ہیں, یہ تو بعد میں آئی تھی, بادشاہوں نے پیش کی تھی. غریب نواز نے لنگر شروع کیا تو مرید آ کر کہنے لگے سرکار یہاں کے لوگ گوشت نہیں کھاتے. تو آج کا اگر ہٹ دربی مولوی ہوتا جو صرف اپنی سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے کو کیا کرنا ہے, بھاڑے میں جائے, میں تو کھاؤں گا. آج جیسا آپ لوگ اپنا مزاج ہو گیا نا, ان کو تکلیف ہو رہی, ہم تو کھائیں گے, تکلیف پہنچائیں گے. پہنچو, ان 80 کروڑ کے اوپر ہے, 100 کروڑ کے اوپر ہے, آپ 20 کروڑ ہے. نفرتیں بڑھتی چلے جا رہی, آپ کو کچھ نہیں ہو رہا, آئندہ آنے والی نسل کو نقصان ہوگا. اتنا آپ لوگوں نے آلریڈی ڈیمیج کر دیا ہے. یہ وہابیت نے, یہ دیوبندیت نے, یہ سلفیت نے اتنی نفرتیں پھیلائی ہے. سرکار غریب نواز نے کہا کوئی بات, آج کے بعد ہمارے لنگر میں گوشت نہیں ڈالا جائے. عرب ہے نا, عرب تو گوشت نہیں کھاتے. ایک آ کر کہنے لگا سرکار یہاں پہ کچھ لوگ آ رہے تھے, پیاز نہیں کھاتے, جین جو ہوتے پیاز نہیں کھاتے. تو میرے خواجہ نے یہ نہیں کہا کہ پیاز نہیں ڈالی جائے گی, بلکہ ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں, ہمارے لنگر میں پیاز بھی نہیں. پھر کچھ آئے اور کہنے لگے سرکار یہاں پہ کچھ مذہب والے لوگ ہیں جو لہسن نہیں کھاتے. میرے غریب نواز نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں, ہمارے لنگر میں لہسن بھی نہیں ڈالا جائے. کیوں؟ اسی لیے کہ غریب نواز کو پتا ہے وہ مشن پر آئے, وہ ٹھیٹی ٹاٹا کر کے ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ تو ایک کرامت کے ظہور سے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دے گا. جتنے آج ہیں نا مسجدوں کے ممبروں پہ, محرابوں میں ٹھہرے ہوئے, یہ سب کے باپ دادا پر صدقہ ہے میرے غریب نواز. یہ احسان ہے ان اولیاء اللہ کا جن کے مزارات پر, جن کے آستانوں پر جانے سے آج روکا جا رہا ہے نا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے در حقیقت اور فی الحقیقت اسلام کی تبلیغ کر کر اسلام کا سچا پیغام لوگوں کو پہنچایا ہے. تو کیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بولیے. سرکار غریب نواز نے ایک طریقہ بتایا,
اس ملک میں رہنے کے طور طریقے بتائے، ڈھب بتائے، ہمارے بزرگوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ آپ پر بھی لازم ہے کہ اگر آپ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، غریب نواز کے ماننے والے ہیں، تو تصوف کا یہی پیغام ہے کہ بتائیے آپ بھی اس پر عمل کریں گے۔ بولیے اپنے ہمسایہ سے، اپنے برادران وطن سے آپ محبت سے پیش آئیے۔ کس سے پیش آئیے؟ محبت سے، اور اپنے اخلاق کو پیش کیجئے۔ ایسا نہیں کہ آج کل معاشرے میں یہ ہو گیا کہ جھوٹے ہیں تو مسلمان ہیں، دھوکہ باز ہو تو مسلمان، گندے محلے میں رہتے ہیں، سڑکیں گندی رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کرتے کہ کوئی بھی برائی، جوہل ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ساری چیزیں مسلمانوں کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں۔ اسی لیے کہ ہمارے مزاج میں ایگریسونیس آ گیا ہے، ہمارے مزاج میں غصہ راتی آ گیا ہے۔ کوئی آپ کی فاتحہ میں شریک نہیں کرتا، آپ اس کو کافر بول دیتے، بدعتی بول دے رہے، منافق بول دے رہے، مشرک بول دے رہے، رافضی بول دے رہے، یہ طریقے چل رہے نہیں بولیے، ایک انہوں ناصبی بول دے رہے، انہوں خارجی بول دے رہے۔ اب یہی اختلافات چل رہے ہیں، تو کیا یہ اختلافات کو عام کرنے کے لیے آئے تھے ہمارے بزرگان دین؟ بولیے نہیں، ہمارے بزرگان دین یہاں کے بیماروں کے لیے مدینے سے دوا لے کر آئے تھے، ان کے ہاتھوں میں مدینے کے پیمانے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ظلم برداشت کیے، پتھر کھائے، رسول کی شان میں گالیاں بکی گئی، گستاخیاں کی گئی، مطاف کعبہ میں ہیں، رسول اللہ پر گندگی لا کر ڈال دی گئی، حالت سجدہ میں ہیں، اٹھے حضور نے جھٹکا صاف کیا اور مسکرا کر نکل گئے۔ کیوں؟ حضور کے پیش نظر مشن تھا۔ کیا تھا؟ بولیے کیا تھا؟ وہی مشن جو رسول اللہ نے غریب نواز کو دیا، وہی مشن جو غریب نواز نے ہم کو دیا ہے۔ اب یہ اہل خانقاہ اور اہل تصوف پر ذمہ داری ہے کہ پہلے گھر سے شروع کیجئے۔ جو شخص اپنے گھر میں بیوی بچوں سے محبت نہیں کرتا، جو باپ کا نافرمان ہے، جو ماں کی بدتمیزی کرتا ہے، وہ کیا دوسروں سے محبت کرے گا؟ تو پہلے ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ بولیے کہاں سے؟ بولیے یہ جو اختلافات ہیں، یہ لڑائی ہے، یہ جھگڑے ہیں، یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اماں کی نافرمانی کر کر آپ آ کر مسجد میں نماز پڑھ لیں گے اور آپ کی نماز قبول ہو جائے گی؟ باپ کی نافرمانی کر کر آپ چلے پر چلے جائیں گے، قبول ہو جائے گی؟ اماں کا دل دکھا کر آپ پیر و مرشد کی قدم بوسی کریں گے تو کیا پیر و مرشد سے فیض ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، یاد رکھو، کچھ نہیں ملے گا، محروم رہو گے۔ سب سے پہلے تمہاری عزتوں کے، تمہارے احترام کے حقدار ہے تو وہ تمہاری ماں ہے۔ کون ہے؟ بولو، یہ تبدیلی لاؤ، یہ ٹالرنس کا لیول پیدا کرو۔ ایک صاحب یہ رسول حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر پوچھا، یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق، حسن اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ اچھے اخلاق۔ آپ دیکھیں پڑوس میں بچہ نکلتے چلاؤ چچا کیسے؟ مزاج شریف، السلام علیکم خالو، مامو السلام علیکم، السلام، کیا اخلاق کا بچہ ہے، جس کو دیکھو سلام کرنا۔ ادھر باپ کو گالی دے گیا، ادھر اماں سے بدتمیزی کر کے نکلا۔ محلے میں عزت ہونا، اس کیا ہونا؟ بولو جی، ہر گھر میں ایسے مل جائیں گے ٹیکنیکل چچورے، بہت ملیں گے۔ اماں سے لڑکے آتا، باہر نکلتے محلے میں ایسا شریف بن جاتا، لوگ بولتے واہ کیا بچہ ہے بھائی، کیا اخلاق ہے بھی اس کے۔ اماں سے جا کے کچھ ہونا بولتے، اماں سے بدتمیزی کر کے نکلتا، گالی گلوچ کر کے نکلتا، نہیں، یہ جھوٹے ڈکوسٹوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ صاحب یہ رسول آئے سرکار کے پاس اور آ کر پوچھا، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، میرے اچھے اخلاق کا سب سے پہلا حقدار کون؟ حدیث سن، کیا کہا؟ میرے حسن اخلاق کا پہلا حقدار کون؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ تو کہا تیری ماں۔ کیا ان کے بعد کون؟ تیسری مرتبہ کہا پھر تیری ماں۔ جب چوتھی بار پوچھا تو کہا، چوتھی بار جب پوچھا تو کہا تیرا باپ۔ یعنی 3 حصے ماں کے، 1 حصہ باپ کا۔ کتنا ادب کرنا چاہیے ذرا سوچو۔ باپ کا تو کرتے، اماں کا نہیں کرتے۔ کہیں کو دے رہا نا، گاڑی ہونا، موٹر سائیکل ہونا، پیسے ہونا، دولت ہونا، بابا کے بعد ان کی جائیداد ہونا، زمین ہونا، نام ہونا، شوکت ہونا، عزت ہونا، سب ہونا، باپ کا تو کر رہا۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ 3 بار کس کا نام لیا؟ بولو جی، ماں۔
یہ ماں کا مقام ہے، اور یہ ماں سے بدتمیزی کر کے اجمیر کو جا رہے ہیں، 5 سال سے جا رہے ہیں، 10 سال سے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں مل رہا۔ خواجہ دیتے، اللہ نے دیتا، خواجہ دیتے، رسول اللہ دھتکار کے نکال دیتے، خواجہ دیتے۔ بولو کدھر ہے آپ لوگ؟ کس مغالطے میں جی رہے ہیں؟ میلاد کر رہے ہیں، فل جھنڈے لگا رہے ہیں، اماں بولے نہیں بیٹا ہم کو جا رات میں میلاد کرنا ہے۔ ارے دیوانے، ماں کو راضی کر، اللہ کی رضا ماں کی رضا میں، بول کس کی رضا میں؟ ماں کی رضا میں۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس بات کا عہد کرو آج کی اس محفل میں کہ ہم اگر اپنی ماں کے ساتھ بدتمیز ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اخلاق، بولو کس سے صحیح کرنے ہیں، کریں گے تو آپ کامیاب رہیں گے۔ اور ماں سے اجازت لے کر، ماں کے خدموں کو بوسہ دے کر غریب نواز کو پاس جاؤ، غریب نواز تم کو سینے سے لگا۔ ماں کی بدتمیزی کر خواجہ کے پاس جاؤ تو دھکے مار کے نکال دیں گے غریب نواز کو۔ کہیں سے کوئی فیض کوئی ولی نہیں دیتا، کوئی عطا نہیں کرتا جس کے پاس بدتمیزی ہو۔ تو پہلے اپنے مزاج میں تبدیلی لائیے، اور اگر کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی اور اس نے بدتمیزیاں کی تو خبر پہ جائیے، خبر پہ جا کے معافی طلب کیجئے۔ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب مقام ابوا سے گزرے تو حضرت سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کی مزار پر گئے تو میرے حضور اپنی ماں کی قبروں پر جا کر ٹھہر گئے، اور قبر پر ٹھہر کر ایسا روئے ایسا روئے ایسا روئے جیسے ایک چھوٹا بچہ بلک بلک کر روتا۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کو مخاطب کر کر فرمایا یہ محمد کی تمہارے نبی کی ماں کی قبر ہے۔ اور ماں کی قبر پر جا کر حضور نے اپنی ماں کے لیے دعائیں کی اور ان کو یاد کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغام رسالت ماں کیا ہے؟ یہی ہے کہ جب تک ماں زندہ رہے تب بھی تمہارے لیے خیر طلب کرتی ہے، اور مٹی کے اندر چلی گئی تب بھی اس کی قبر پر جاؤ، کیونکہ قبر پہ ماں کی جانا رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جا کر رو کے یاد کرو، گڑ گڑا کر معافیا مانگو۔ اب زندہ ہے تو غنیمت جانو، اپنی ماں کو منا لو۔ اور تصوف کا پیغام یہی یاد رکھو، چاہے وہ میرے خواجہ ہند ہوں، چاہے میرے سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہو، جس کو جو کچھ ملا ہے نا وہ ماں کی دعا کے سبب ملا ہے۔ پیران پیر کا جو مقام و مرتبہ ہے نا یہ مادر ذات بنی ہے، ماں کے پیٹ سے ولایت حاصل کر کر آئے۔ ماں نے کہا عبدالقادر پانی لے کر آ، پیران پیر گئے، جیلان کی سردی ہے، پانی برف بن گیا، غوث پاک کے ہاتھ میں کٹورا ہے اور ماں کی آنکھ لگ گئی، اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر وہ کٹورا لے کر ٹھہرے۔ تہجد کے وقت جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پیران پیر کب سے ٹھہرے ہیں، کٹورا ہاتھ میں لے کے ٹھہرے، ماں سو رہی ہیں۔ ایسے دیکھا عبدالقادر کیوں ٹھہرے ہو؟ کہا ابا جان پانی پکایا تھا، آپ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ تو پیران پیر سے ابا جان نے کہا ٹھیک ہے پانی دے دو۔ آگے ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی کٹورا آگے بڑھایا، جیسے فریزر میں جب تم کٹورا رکھتے ہو تو برف پکڑ لیتی ہے نا، اس کو برف پکڑ لیتی ہے، کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے۔ تو جب کٹورا ہاتھ میں دیا تو آگے بڑھایا تو مالدہ نے تھوڑی طاقت لگا کر اسے جب کھینچا تو غوث اعظم کی ہتھیلی کا گوشت نکل گیا، کھال نکل گئی، خون جاری ہو گیا۔ تو ابا جان نے جب یہ منظر دیکھا کہ میرا بیٹا میری اطاعت میں ٹھہرا ہے تو دونوں ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر دعا دی کہ اے اللہ میں میرے بیٹے عبدالقادر سے راضی ہوں، تو اس کو ایسے مقام پر فائز فرما جس مقام پر آج تک دنیا ولایت میں کوئی فائز نہیں ہوا۔ مقام محبوبیت پر پیران پیر فرماتے ہیں میں پہنچا ہوں تو یہ میری ماں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ تو اپنی ماں کو راضی رکھو، اپنے باپ کو راضی رکھو، اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر دراز ہو، کیا ہو؟ دعا کرتے نہیں کرتے؟ ایک عمر میں آ کے کسی ڈاکٹر کے پاس دوا ہے، یا بیٹھے ہمارے ماشاءاللہ عبدالعزیز بھائی پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایم ٹیک ہے، ان سے پوچھے کیا کسی ڈاکٹر کے پاس لانگیویٹی کے لیے دوا ہے، عمر بڑھانے کے لیے ہے؟ ڈاکٹر صاحب دوا دیجئے، کوسی عمر بڑھانا ہے 100 سال۔ ڈاکٹر بولتا دیوانے چل نکل، بخار ہے، کھانسی ہے، پیٹ میں درد ہے، بول دوا لیتا ہوں، یہ کچھ دوا بول رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم کو نسخہ دیا ہے، اگر تم اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو اپنے ماں کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ کیا کرتے؟ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، ذرا پیسہ آتے دولت آتے رشتہ داروں کو بھول جاتے۔ اگر عمر دراز کرنا ہے تو کیا طریقہ ہے بولو؟ رشتہ داروں کے ساتھ
اچھا سلوک کرو، گھر پر بلاؤ، کھانا کھلاؤ، ان کی خاطر مدارت کرو، ان کو عزت دو، ان کو احترام دو، اور ان کو پوچھو، ان کی ضرورتوں کو پوری کرو، ان کے لیے اچھے سے اچھے کھانے کا اہتمام کرو، ان کی ضرورتوں یا اگر ہوں، ان کی بچیوں کی شادیاں غریب ہے تو ان کی مدد کرو، ان کی ضرورتوں کو پوری کرو، بیمار ہے تو ان کی دوا کا اہتمام کرو، بچوں کے یتیم ہیں، پڑھ رہے رشتہ داروں کے بچے تو ان کی تعلیم کا انتظام کرو۔ اسی لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ یہ اور کسی طریقے سے عمر بڑھنے والی نہیں ہے۔ نماز پڑھو تمہیں فائدہ ہے، روزہ رکھو تمہیں فائدہ ہے، حج کرو تمہیں فائدہ ہے، لیکن زکوٰۃ دو مخلوق خدا کو فائدہ ہے، صدقات دو اللہ سے سودا کر لو۔ اور تصوف کا پیغام یہی ہے، یاد رکھو، چاہے لنگر ہو، چاہے نیاز ہو، چاہے فاتحہ ہو، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے خلیل دیش صاحب کو جزائے خیر دے، جنہوں نے اپنے ذاتی صرفے سے کئی مہینوں سے اس محفل کو منعقد کر رہے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ ان کو پتہ ہے راز، ان کی کامیابی کے پیچھے کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کیا کرو؟ رکھ کر تو سب دیتے، نہیں رکھ کے دینے والے کا کمال ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس ہے پیسہ اور دولت، اس نے دے دیا تو اس نے کوئی کمال نہیں کیا، اس کے پاس بہت ہے۔ کمال تو اس کا ہے جس کے پاس نہیں ہے اور وہ پیش کر رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ دے رہا ہے۔ تو اللہ دیکھتا ہے کہ ارے بھائی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میری خاطر دے دیا، بندہ ہو کر دیا، مجبور ہو کر دیا، لاچار ہو کر دیا، غریب ہو کر دیا، اور میں قادر ہو کے اسے نہ دوں، میں مختار ہو کر اسے نہ دوں۔ وہ غریب جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے نا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی طرف نظر ڈال کر فرماتا ہے تو نے میری خاطر دیا ہے، بندہ ہو کر دیا، اب میں تجھے تیرا رب ہو کر عطا فرماؤں۔ تو ایسے لوگ کہاں کے کہاں نکل جاتے ہیں۔ دل بڑا رکھو، ہمیشہ دل میں وسعت رکھو، ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس رکھو، ایک دوسرے کے لیے محبت رکھو، اور سب سے اچھی چیز ہے کینہ مت پاؤ۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ کینہ، حسد۔ ایک بار کسی نے دل دکھا دیا، آپ ہیں کہ معاف ہی نہیں کرتے اس کو۔ یہ پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پیرانی پیر کیا فرماتے ہیں کہ مخلوق خدا سے تو بے نیاز ہو جا، یہ تو اگر ان کی خدمت کر، یہ تو اس کی توقع مت کر کے یہ تیری تعریف کرے، اور تو خدمت کر کے یہ توقع میں رہ جائے کہ یہ تیری تعریف کرے، تو سمجھ لے کہ تیرا کیے کرائے پہ پانی پھر گیا، پھر گیا۔ آپ ٹھہرے ہوئے جی نظرانہ دیکھیے، آج کل وہ سیلفیوں میں دورے دیکھیے، کہنا دیتے فوٹو لیتا، ذلیل کر رہے غریبوں، کس کے لیے بابا؟ یہیں ختم ہو جا رہا اجر۔ یہاں تک غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی کی خدمت کر تو اس کے شکریہ تک کا انتظار مت کر، فوراً نکل جاؤ، کیونکہ اے شخص یہ میں نے تیرے لیے کیا ہی نہیں ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے میرے رب کے لیے، میں نے اس کی رضا کے لیے کیا، میں نے اس کی خاطر کیا ہے، اور جو کام اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ اسی کام کو قبول فرماتا ہے۔ دکھاوے کی نماز پڑھ رہا قبول ہوتی، دکھاوے کا روزہ رکھ رہا قبول ہوتا، آپ کو معلوم نہیں ہے؟ دکھاوے کا حج کر رہا پکنک کے ویسا قبول ہوتا نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک اسی طرح کوئی بھی عمل جس میں ریاکاری ہو، نام ہو، نمود ہو، میری جے جے کار ہو، ارے تیری کہیں کی جے جے کار؟ جے جے کار تو تمہارے رب کی۔ بھئی آپ کی کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ کوئی بھی کام جب کرو تو اس کام میں اللہ کی رضا کو شامل کر لو۔ کیا کرو؟ اور جب دو تو یہ ارادہ کر کے دو کہ یہ جو میں نے اس کو دیا ہے یہ نام نمود کے لیے نہیں دیا ہے، میری واہواہی کے لیے بھی نہیں دیا ہے، نہ مجھے دنیا میں اجر مطلوب ہے نہ آخرت میں۔ اے اللہ دنیا بھی نہ کو، آخرت بھی نہ کو، تو مل جا، بس یہ تیرے لیے ہے۔ خالص کوئی کام اللہ کے لیے کر کر دیکھو، اتنا لطف آئے گا کہ زندگی میں اگر تم 10 روپے میں کسی کو خیرات کرو نا، وہ 10 کروڑ خیرات کرنے سے زیادہ تم کو لطف دیں گے، تب جب یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس میں نما نام نمود نہیں ہونی چاہیے۔ تو اپنے عمل کی اصلاح کرو، اور کوئی بھی عمل دیکھو یاد رکھو سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے، اور تمام چیزوں کی خیر و برکت کو اللہ نے نماز میں پوشیدہ کر کر رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ ہندوستان کی سرزمین پر تمہاری نسلیں سکون اور اطمینان سے رہیں، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، بس تم نماز پڑھ لو، ساری دنیا کو اللہ تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دے گا۔
تم قرآن سے رشتہ جوڑ لو، ساری دنیا کو تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دے گا۔ تم اللہ اس کے رسول کے احکام پہ چلنے لگو، اللہ ساری دنیا کے دشمنوں کو، ہندوستان میں جو تمہارے قتل کے سازشوں پہ درپیش ہیں، ان سب کو تمہارے قدموں میں لا کر دے۔ تم اللہ کے ہو جاؤ، ساری دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے علاج خلیل دیشمکھ قادری القادری صاحب نے جس نیت سے، اخلاص سے اس محفل کا انعقاد عمل میں لایا ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ان کے اس کام میں استقامت عطا فرمائے۔ جتنے حاضرین آئے ہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آپ کے سب کی عمر میں، رزق میں، آل میں، اولاد میں، ایمان میں، عقیدے میں خوب برکتی عطا فرمائے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس محفل اور مجلس کے سب کے تصدق پروردگار ہم سب کے ظاہر پوشیدہ، کبیرہ صغیرہ، دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق، محبت اور اخوت عطا فرمائے۔ اور ہمارے خلیل دیشمکھ صاحب کے والد کی طبیعت ناساز ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ حاجی صاحب کو صحت عطا فرمائے، ان کی عمر دراز کرے اور ان کے سایات فتح کو ان کے اہل خاندان پہ بہت دیر تک صحت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ قائم اور دائم رکھے۔ اور جتنوں کے والدین زندہ ہیں پروردگار ان سب کی عمر دراز فرمائے، اور جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی بے پناہ مغفرت فرمائے۔ اور اس ماہ رجب کی، اس کے بعد آنے والے شعبان کی تمام برکتوں سے اللہ ہمیں سرفراز فرمائے، اور اس کے بعد رمضان المبارکہ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاریاں اور فرما برداریاں کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ۔